الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى ونورا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ألف المسجد ألفه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور پیدا کرنے کا مقصد بھی بتایا ہے. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. کہ اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے. کبھی آدمی تنہائیوں میں غور کریں، سوتے وقت غور کریں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اس میں کیا کیا کاریگری فرمائی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، کہ اللہ نے جیسا چاہا ویسا پیدا فرمایا ہے. اور قرآن میں فرماتے اللہ تعالیٰ فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں میں پیدا فرمایا. کتنے پردوں میں؟ یہ پیٹ ہے، ایک اس کی بچہ دانی ہے، اور اس کے اندر ایک چلی ہے. 3 پردے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی چیز کوئی بناتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ روشنی ہونی چاہیے. نمبر 2، جگہ کشادہ ہونی چاہیے. اور اعلیٰ بنانی ہے تو مٹیریل اچھا ہونا چاہیے. 3 چیزیں ہیں. ذرا اچھی جگہ ہونی چاہیے، کشادہ کھلی جگہ ہونی چاہیے، روشنی ہونی چاہیے. اندھیرے میں کوئی گیرج والا بھی، گیرج میں بھی گاڑی نہیں بنتی ہے، گھڑی بھی نہیں بنتی ہے، موبائل بھی نہیں بنتا ہے. روشنی چاہیے. عجیب اللہ کی کاریگری ہے کہ ہم کو پیدا فرمایا 3 پردوں میں. جگہ تنگ اور مٹیریل ویسا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں دمائی مہین، بے قدرہ پانی، کہ اگر بدن کو لگ جائے تو بدن ناپاک، کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک. اور آج تک پوری دنیا میں کوئی پینٹنگ پانی پر نہیں ہو سکی ہے. بولو، لوہا ضروری ہے اور لکڑا ضروری ہے، کپڑا ضروری ہے، پانی پر کوئی پینٹنگ نہیں کرتا. الحمدللہ اتنی خوبصورت پینٹنگ پانی پر ہوئی ہے. یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے. یہ اللہ ہی طاقت رکھتے ہیں. یہ اتنی خوبصورت تصویریں بنائی ہیں، اتنے خوبصورت چہرے بنائے ہیں. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ کتنا خوبصورت پیدا فرمایا ہے. اس لیے آدمی کسی کی کوئی عیب ہو، اس عیب کے ساتھ اس کو پکار نہیں سکتا. کوئی اگر گورا نہیں ہے تو اس کو کالیا نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ اگر میں نے کھانے میں بھول نکالی ہے تو کھانے کی بھول نہیں ہے، بولو کس کی ہے. اگر میں نے دیوار میں بھول نکالی ہے تو دیوار کی بھول نہیں ہے، بولو کس کی ہے. اس طرح ہم کسی کو کوئی عیب پر اس کو نیچا دکھا رہے ہیں، وہ لمبو ادھر آئے بٹکے ادھر آ، تو یہ تو کس نے پیدا کیا ہے؟ بولو اللہ نے پیدا کیا ہے. بولو اللہ کتنے ناراض ہوں گے. یہاں تو کھانا بنانے والے ناراض ہو جاتے ہیں اگر یوں کہ تیکھا بنا دیا ہے، اگر یوں کہ یہ دیوار برابر نہیں بنا ہے، کانٹریکٹر ناراض ہو جاتا ہے. یہاں تو اللہ ناراض ہو جائیں. اس لیے کسی کو اس طرح پکار نہیں سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیبت کو حرام کیا ہے. غیبت بندوں کا حق رکھا ہے اور زنا اپنا حق رکھا ہے. اس لیے کہ اللہ بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں. غیبت بندوں کا حق ہے اور زنا اللہ کا حق ہے. کیوں؟ کہ اگر میرے گھر میں میرا بیٹا اور بیٹی سے کوئی بھول ہو جائے اخلاقی، تو ہم غصے میں مار بھی دیں گے، برا بھلا بھی کہہ دیں گے، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ محلے میں اور واٹس ایپ پر وہ پھرے نہیں. بولو چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح اللہ یوں چاہتے ہیں چلو یہ میرا بندہ جگاری ہے، زانی ہے، نمازوں کی نہیں پڑھتا، یہ میرا گنہگار ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ چوراہوں پر ان کی غیبتیں ہوں. یہ اللہ نہیں چاہتے ہیں. اسی کا جا کر معافی مانگو، زنا سے بڑا گناہ ہے. اور زنا بندے کا حق رکھا ہے. یہ بھی اللہ بندوں سے محبت فرماتے ہیں کہ اگر 18 سال 20 سال کی عمر میں گناہ ہوئے ہیں اور 40 سال میں 45 سال میں 4 مہینے لگے، چلے لگے، بزرگوں کی صحبت میں گئے، اللہ والوں سے ملاقات ہوئی اور توبہ کی توفیق ہوئی، اب وہ لڑکی سے معافی مانگنے جائے گا. بولو تو کیا ٹوٹے گا؟ بولو گھر ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو کہا یہ تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے میری بندی کے پاس، تو 2 آنسو بہا لے، میں معاف کر دوں. اسی اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا بھی فرمایا ہے اور اللہ محبت بھی بہت فرماتے ہیں اور پیدا کرنے کے بعد پیدا کرنے کا مقصد بھی بتایا ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ صلاحیتیں دی ہیں، ہر ایک کو کم و بیش صلاحیتیں دی ہیں.
نمبر 1 جسم کی طاقت اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھو اور اس وقت پوچھو جب کسی عضو کی صلاحیت اللہ لے لیتے ہیں۔ پیروں کے چلنے کی طاقت اللہ لے لیتے ہیں، دیکھنے کی طاقت لے لیتے ہیں، اس وقت پتہ چلے گا۔ اسی ہم یہ بولتے ہیں ہم پیروں سے چلتے ہیں، جملے صحیح نہیں ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، ہم کانوں سے سنتے ہیں نہیں، جن کو نہیں سنائی دیتا ان کے بھی کان ہیں، جن کو نہیں دکھائی دیتا ان کی بھی آنکھیں ہیں، جن سے نہیں چلا جاتا ان کے بھی پیر ہیں، جن سے نہیں بولا جاتا ان کے منہ میں بھی زبان ہے۔ اسے اللہ قرآن میں قرار رب نجعل لہ عینین، آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے، ولسان و شفتین بولنے کے لیے، زبان اور ہونٹ نہیں دیے۔ اللہ سمجھا رہے ہیں ہم کو۔ تو بھائی کیا ہوا؟ تو کانوں سے نہیں سن، پیروں سے نہیں چل رہے، اللہ چلوا رہے ہیں۔ اتنا بڑا اللہ ہے، اور پھر وہ ہم کو 5 مرتبہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آ جاؤ، پھر بھی اگر بولو ہم نہ پہنچ سکے اللہ کتنے ناراض ہوں۔ اگر سیٹ 15,000 20,000 دے رہا ہے، ان کی بات نہ مانے تو ناراض ہو کر کبھی نکال بھی دیتا ہے، کبھی برا بھلا سنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایسا تو نہیں کرتے ہیں اسے کہ بدلہ تو آخرت میں ملے گا، ورنہ ایک نماز میں اگر پیر ٹوٹ جاتے تو دوسری نماز میں برابر سب آ جاتے ہیں، لیکن یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، بدلہ تو آخرت میں ملے گا۔ یہ جمعہ کے بیان اس کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ نے جسم کی جو طاقت ہمیں دی ہے وہ جسم کی طاقت اللہ کے حکموں پر لگے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نہ لگے۔ آنکھوں سے ہم اللہ کو ناراض نہ کریں غلط چیزیں موبائل میں دیکھ کر، اور سوچیں ہم کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، بدگمانیاں نہ کریں۔ اس لیے سوچنے کے لیے یہ دیا ہے اللہ کی مخلوقات میں غور کریں اور اللہ کو پہچانیں تاکہ اللہ کے احکام پر چلنا آسان ہو جائے۔ اس لیے یہ جو پیر چلنے کے لیے دیے ہاتھ، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، اگر آنکھوں کا غلط استعمال ہے یہ خیانت ہے۔ ایک ہوتی ہے امانت میں خیانت، ہم نے 100 روپے دیے آپ نے 20 روپے لے لیے، امانت میں خیانت، وہ تو پیسوں کی امانت میں خیانت ہے۔ اس طرح اگر یہ اعضاء جو بالوں سے لے کر ناخن تک کے اعضاء دیے ہیں، اگر وہ گناہ پر استعمال ہو رہے ہیں یہ خیانت ہے۔ اس لیے یہ گناہ کرنے کے لیے نہیں دیے ہیں، یہ تو آخرت بنانے کے لیے دیے ہیں۔ اسے نیت کریں انشاءاللہ یہ جتنا بڑا مجمع جمعہ میں ہے یہ طے کرے کہ 5 وقت میں نماز میں آئے گا۔ اچھا مسلمان کو نماز پڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ تو کہا مسلمان کو نماز پڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ تو کہا ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ دیکھو اتنا بڑا مجمع ہے، یہ کہیں اور سے نہیں آیا ہوا ہے، یہ اون سے نہیں آیا ہوا ہے، یہ برولی سے نہیں آیا ہوا ہے، یہ مسجد کے اطراف کا ہے، لیکن یہاں کیسے آ گیا؟ میں نے جب داخل ہوا تو میرا دل خوش ہو گیا، 30 کو داخل ہوا ہے تو میں نے مجمع دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ مجمع تو ہم سے پہلے آ گیا ہے۔ ہم کو ہمارا مزاج یہ ہے کہ کسی کی گردن پھلان کے ہم کو آنے کی طبیعت نہیں چلتی ہے، چونکہ بیان کرنا تو اسی آیا، ورنہ ہم کو ہماری طبیعت نہیں چلتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا الحمدللہ اتنا بڑا مجمع آ گیا ہے، بہت خوشی ہوئی، اللہ مبارک فرماوے۔ لیکن یہ مجمع طے کریں کہ آج جمعہ میں کیوں آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ ایسے نہیں آیا، یہ صبح میں طے کر کے آیا تھا، نہ دھو کر آیا تھا، بیوی سے کہہ کر آیا تھا ذرا پریس کر دے، یا ساتھیوں سے میں ایک روم میں رہتے ہیں تو کہتے ہیں آج پریس کر دے، آج جلدی جانا ہے، سیٹ کو کہہ دیا تو صبح سے طے کیا تھا نہ دھو کر، تو اللہ نے پہنچا دیا۔ اسی طرح چاند جب دکھتا ہے، چاند رمضان کا بتا رہا ہوں، رمضان کا جب چاند دکھتا ہے، چاند دیکھتا ہے مسلمان طے کرتا ہے کل کی نماز پڑھنی ہے، بولو طے کرتا ہے۔ تو کتنے لوگ تو پوری رات سوتے نہیں ہیں، اس کے باوجود چھٹی نماز پڑھتے ہیں۔ کون نماز؟ 5 وقت کی تو فرض ہے، یہ جو ہے واجب چھٹی نماز ہے۔ مسلمان چھٹی کی وجہ فجر بھی پڑھ لیتا ہے، تو وہ چھٹی نماز پڑھتا ہے پوری رات جاگنے کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کو طے کیا تھا کل کی نماز پڑھنی ہے۔ پتہ چلا یہ چھوٹے سے دن میں طے کر لیں کہ 5 وقت کی اور موت تک پڑھنی ہے، بولو اللہ آسان کر دے گی کہ نہیں؟ جو اللہ نے یہ مجمع کون ہے؟ یہ مشغول ترین مجمع ہے، طے کیا تو اللہ نے آسان کر دیا، پوری رات جاگتا ہے پھر بھی چھٹی نماز پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اگر یہ طے کر لیں کہ پوری رات سونے کے بعد صبح نماز پڑھیں گے، 6:45 بجے کے بعد نماز ہوتی ہے، کتنے کے بعد؟ 55 کو 6 بجے نماز ہوتی ہے، آدمی 12 بجے بھی سو جائے تو 6 گھنٹے کی نیند مل جائے گی، پوری رات سونے کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ اسے طے کریں کہ انشاءاللہ بالوں سے ناخن تک جو اللہ نے آزادی ہے اس سے اللہ کو ناراض نہیں کریں۔ دوسری اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ مال کی صلاحیت دی ہے، کم و بیش، کم زیادہ سب کو اللہ نے دیا ہے۔ کسی کو مہینے کو 15,000 ملتے ہیں، کسی کو 20,000 ملتے ہیں، کسی کو 50,000 ملتے ہیں، کسی کو لاکھ ملتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ بس
ہم تو اپنی صلاحیت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق نبی کے طریقے کے مطابق کمائیں گے. تو ہم کو اللہ نے مال دیا ہے, کم و بیش مال دیتے رہتے ہیں اور مال دیا ہے. اب یہ مال کہاں لگاویں ہم؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی فرماتے ہیں مال دیا ہے, اور مال عجیب چیز ہے. مال عجیب چیز ہے کہ جب تک نکلے گا نہیں وہاں تک فائدہ نہیں ہوتا ہے, جب تک نکلتی نہیں ہے. اب میں گیا بولو شکر اور چائے پتی لینے کے لیے, تو جب تک پیسے جیب سے نکلیں گے نہیں وہ سامنے والا آپ نے کہا ذرا 1 کلو چائے دے دو یا 500 گرام چائے دے دو, شکر دے دو, اس نے دے دی, لیکن بولو جیب سے پیسہ نہیں نکالے تو وہ دے گا؟ دی ہوئی بھی لے لے گا. عجیب مال ہے, نکلے نہیں تو فائدہ نہیں ہوتا. بعض لوگ خوش ہوتا ہے الحمدللہ بینک میں اتنے ہیں, گھر پر اتنے ہیں, بھائی یہ مال تو خالی خوش ہوتا رہے, باقی جب تک نکلے وہاں تک فائدہ نہیں ہوتا. ایسا کمزور مال ہے یہ تو, جس کی وجہ سے ہم فخر کرتے ہیں اور بچا بچا کے رکھتے ہیں. مال تو عجیب چیز ہے, جب تک نکلتا نہیں وہاں تک فائدہ دیتا نہیں ہے. بس اب یہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کے لیے نکال رہے ہیں, خواہشات کے لیے نکال رہے ہیں, جی ضروریات پر لگا رہے ہیں کہ من چاہی پر لگا رہے ہیں. اسی قرآن نے رہبری کی ہے کہاں لگانا چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. جو اللہ کی نسبت پر 1 لگائے گا اس کو اللہ 700 دیں گے. پھر ہمارے لیے 700 ہی ملے تو اللہ قرآن میں فرماتا اللہ يضاعف لمن يشاء, اللہ جتنا چاہے گا بڑھا دیں گے. اللہ کی چاہت کو کوئی جانتا نہیں ہے, اتنا دیں گے اللہ تعالیٰ. ایک جگہ تو اللہ نے عجیب اللہ کے لیے مال لگانے کو اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ارے اللہ کو قرض کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کہا اللہ کے لیے مال لگائے, اس کو اللہ کے لیے کون کہ جتنا دیا اتنا ریٹرن کرنے کا. ارے بھائی 1 لاکھ روپے 1 لاکھ ریٹرن, اخلاقاً بھی شرعاً بھی ٹھیک ہے, اور ریٹرن کرنا ہی پڑے گا. قرض اسی کو کہتے ہیں. اللہ فرمایا مجھے قرض دو تو کیا ہوگا؟ تو کہا جب مخلوق اخلاقاً اور شرعاً ریٹرن کرتی ہے تو کیا ہم اللہ کے لیے مال لگائیں گے تو کیا اللہ ریٹرن نہیں کریں گے؟ اور پھر اللہ کے اتنا نہیں ریٹرن کریں گے. دنیا والے تو 1 لاکھ, اگرچہ دنیا والوں کے بارے میں بھی سنت یہ ہے کہ اگر 1 لاکھ روپے دیے ہیں تو کچھ ہم زائد دیں, شرط کے مطابق لیں گے تو سود ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں 1 لاکھ روپے دیا اور جب لوں گا تو 1.5 لاکھ لوں گا تو 50,000 تو سود ہو جاتا ہے. سامنے والے نے 1 لاکھ روپے دیے ہیں اور ہم 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں ریٹرن, تو ہم نے کہا بھائی ہم خوشی سے 2,000 دے رہے ہیں, تو یہ سنت ہے. تو جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے تو کیا اللہ 1 لاکھ کے 1 لاکھ دے گا؟ کیا 1,000 کے 1,000؟ تو نہیں. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, پتہ نہیں ڈبل کر کے دیں گے تم کو نہیں, تمہاری نسلوں کو واپس کریں. کون کہہ رہا ہے بولو؟ اللہ کہہ رہا ہے. پھر کیا بھائی ہمارے پاس تو لاکھ روپے نہیں ہیں, اتنے روپے ہیں. آپ بات تو کر رہے ہیں کیونکہ آپ سب سمجھ گئے ہیں کہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں. یہ اس لیے کہ فضائل سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور قرآن میں کرنے کے اور نہ کرنے کے 500 آیتیں ہیں. کتنی؟ اور قرآن میں آیتیں تو 6,666 آیتیں ہیں کم و بیش, لیکن 500 550 آیت کرنے نہ کرنے کی ہے, ورنہ 550 آیت تو تشکیل ہی کی ہے, یعنی سمجھانا, اس پر کھڑا کرنے کے لیے ہے. تو یہ اس لیے باتیں سمجھائی جاتی ہے. قرآن میں رہبری ہے. آپ کہو گے ہمارے پاس تو لاکھ روپے نہیں ہیں, تو اللہ قرآن میں فرماتا من شیء فهو یخلفہ, جو جتنا لگائے گا اللہ تعالیٰ اتنا اس کو بدلہ عطا فرمائے. اور اتنا نہیں, اتنے کا مطلب جو جتنی صلاحیت اتنا لگاوے اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے. لیکن اپنے پاس جتنا ہے اتنا لگاوے تو صحیح. آپ تو نظر کرتے ہیں کیا ہمارے یہاں مزاج بن چکا ہے, لوگ ہم کو دے رہے ہیں. صحابہ مزدوری کر کے اللہ کے نام پر لگا دے رہے ہیں. صحابہ کے زمانے میں لینے کا مزاج نہیں کا دینے کا مزاج ہے. الید العلیٰ خیر من الید السفلی, کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. اب مجھے جتنا بھی دیا ہو اللہ اس کا بدلہ ضرور عطا کرنا ہے. کوئی 20 روپے دے گا اللہ 20 روپے کا بدلہ دے گا, کوئی 20,000 دے گا. اللہ کیا خلوص دیتے ہیں؟ خلوص نہیں, خلوص کہتے ہیں پیسے کو, خلوص کہتے ہیں اللہ کو, اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. اللہ خلوص دیکھتے ہیں, خلوص نہیں. ہاں جو جتنی صلاحیت اتنا لگاویں تو اللہ دیں گے, اس کو ضرور دیں گے. 3 آیتوں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ارشادات سن, عجیب و غریب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا, نبی قسم نہ کھاوے تو بھی اٹل ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ تو گفتگو اللہ بول رہے ہیں, یہ زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو اللہ کی ہوتی ہیں.
نبی اگر کوئی بات بتاوے تو اٹل فیصلہ، اس کے باوجود نبی قسم کھا رہے ہیں ذرا تو اقسم علیہن، تین چیزیں ایسی ہیں جس پر میں قسم کھا رہا ہوں. کون قسم کھا رہے ہیں بولو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سے ایک یہ ہے، کون سی؟ ما نقص مال عبد من صدقہ، جو اللہ کے لیے مال لگاوے اس کا مال کبھی کم نہیں ہو سکتا. کون گارنٹی دے رہا ہے بولو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا دل اندر چور ہے، وہ کیا کہتا ہے معلوم؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. اندر شیطان اور نفس بیٹھا ہے، شیطان نفس کو سمجھاتا ہے بات تو بیان برابر ہو رہا ہے، ہاں برابر اچھا بیان ہے، لیکن نکالنے کا نہیں. جتنا بھی کہے وہ یوں کہتا وہ تو مالداروں کا کام ہے. 20 روپے کی تو ابھی کٹنگ میں ایک جگہ بہت پڑا، جب ہمارے فیصلہ ہے کٹنگ 12 سے کم میں دیں گے نہیں، تو یا تو کٹنگ بھی 12 کی نہیں ملتی ہے. آپ بریانی تو 50 سے کم میں نہیں ہے، میں تو 60 کہہ رہا ہوں لیکن 50 سے کم میں نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں جب کٹنگ 12 کی نہیں ملتی ہے، 10 کی نہیں ملتی ہے، 12 نہیں 10 کی بھی کٹنگ نہیں ملتی ہے، 50 یہاں آپ نہیں دے رہے ہیں، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ دے دے. بھائی میرے بس میں 50 ہے تو میں 50 تو لگاؤں. مان لو کہ 100 آدمی 50 لگاوے تو 5000 روپے ہو جائے گے. بات کا حساب کرنا، 100 آدمی 50,000 لگا، 50 روپے خالی ہاف بریانی سے بھی کم. 50 روپے لگاویں تو بھی 100 کا مجمع ہے تو 5,000، 200 کا مجمع ہے 10,000 ہو جائیں گے. لیکن میں اپنی بسی آپ کہو گے آپ تو نہ دو کے ڈائریکٹ کپڑے پہن کے آئے ہیں، کوئی حرج نہیں، بعد میں بھی دے سکتے ہیں. آپ کہو گے آپ تو خالی ہے، آپ تو بھائی نہ دو کے ڈائریکٹ ہی آ جاتے ہیں، فون اندر رکھ کے آتے ہیں تو فون تو بھولتے نہیں ہیں. لیکن کوئی حرج نہیں، آپ تو اچانک بیان ہوا یوں سمجھو، لیکن بعد میں بھی تو لگا سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم فرمائی کہ جو مال لگا اس کا کبھی کم نہیں ہوگا. پھر دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم منفقا خلفا اللہم ممسکا تلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما. کیا آپ دعا پہلے یاد رہے گی دعا؟ اللہم منفقا خلفا، اے اللہ دے رہا ہے اس کو بدلہ عطا فرما. لیکن دوسری بدعا بھی ملتی ہے اللہم ممسکا تلفا، بچا کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر. اب یہ ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں اور وکیلوں کے چکروں میں جاتے ہیں، یہ گیرجوں میں جاتے ہیں کبھی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسی جگہ مال جاوے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں سے آتا ہے وہیں جاتا ہے. مصارف مداخل کا پتہ دیتے ہیں. خرچ کرنے کی جگہ اگر گناہ ہے تو یاد رکھیں آنے کی جگہ کو چیک کریں، کہیں حرام تو نہیں آ رہا ہے. آنے کی جگہ بہت چوکس نہ رہیں، کہیں سے بھی حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں نہ جاوے، ورنہ یہ بدن بالوں سے لے کر ناخن تک کا گناہوں پر چلے گا. یہ ناممکن ہے کہ پیٹ میں بہن کی وراثت کے پیسے جاویں. جھوٹ بول کر کمایا ہے، کسی کو بول کر کمایا ہے، یہ ڈاکٹروں کو دینے پڑیں گے. ہم کہہ رہے ہیں نئی بیماریاں آ رہی ہیں تو نئی طریقے سے حرام کھا رہے ہیں، تو کمائیاں نئی طریقے سے حرام ہو رہی ہیں. اب تو ماڈرن زمانہ تو پیسے چورائے موبائل سے ہو جاتے ہیں. تو جب چوریاں ماڈرن ہو گئی تو بہت بیماریاں بھی ماڈرن ہو گئی جو کبھی بوڑھوں نے سنی نہیں تھی. تو اگر چوریاں ہی ماڈرن ہو گئی تو یاد رکھیں پہلا نبی نے دوسری پہلی تو کبھی مال کم ہوگا نہیں. دوسرا اللہ بدلہ دے گا. تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انفق یا اللہ خود فرما رہے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیہ، تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. ہمارے یہاں تو کوئی بڑا ہی کہہ رہا ہے تو ٹینشن نہ لے، گھبرا مت، میں بیٹھا ہوں، تو آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے. یہاں تو مال خرچ کرنے والے سے اللہ کہہ رہے ہیں تو ٹینشن مطلب میں بیٹھا ہوں. لیکن کب؟ جب یہاں سے اللہ کے لیے روانہ ہوگا. اسے ہم کہتے ہیں مالدار بننے کا راستہ کیا ہے؟ تو کہا بچا کے رکھو. دنیا کیوں کہتی ہے یا حدیث کیوں کہتی ہے آپ تو کما کر کنگال ہو گئے، بچا کے کنگال ہو گئے. اور یہاں حدیث سے یوں کہتے ہیں اللہ کے لیے مال لگاؤ مالدار ہو جاؤ. کون کہہ رہے ہیں؟ لیکن مسئلہ یقین کا ہے. اب جاتے وقت میں دیکھ لوں اپنے آپ کو کہ میں کتنا لگا کر جا رہا ہوں، سن تو رہا ہوں. اب یہ تو مطلق مال لگانے پر ہے. پھر نمبر 2 ہے اللہ کے گھر پر مال لگانا. اس لیے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں پورے سورت ضلع میں ایک ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد بن رہی ہے جس میں بہت بڑا مجمع آئے گا. پوری دنیا سے لوگ آئیں گے،
اور بات سن کے جائیں گے. جیسے ہم اجتماع میں جاتے ہیں تو اجتماع میں خوشی خوشی قربانیاں دیتے ہیں. کیوں کہ لوگ وہاں آئیں گے, وہاں سے وہ جائیں گے, جتنی خیر دنیا میں پھیلے گی اس میں ہمارا حصہ ہوگا. یہ مسجد بھی ایسی بن رہی ہے جس میں پوری دنیا سے لوگ آئیں گے, وہاں روانگی کی بات سنیں گے, واپسی کی بات سنیں گے. جتنی جماعتیں جائیں گی اور جتنی فکریں کرے گی, جتنوں کو نماز کی, روزے کی, زکات کی, حج کی, جتنوں کو توفیق ملے گی, یہ مجمع کو اس میں حصہ ملے گا. ایسے تو ساری مسجدوں پر لگانے پر ثواب ہے, لیکن ابھی جو مسجد بن رہی ہے وہ مسجد ہماری, میں اپنے گاؤں کے لیے نہیں آیا ہوں, یہ جو آپ کو کہا اپنی گاؤں کی مسجد کے لیے آئے ہیں, بلکہ یہ پورے سورت ضلع کی مسجد بن رہی ہے, پورے سورت ضلع کی. اور پورے سورت ضلع فکر مند ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے ایئرپورٹ بھی قریب ہے, جہاں سے ریلوے اسٹیشن بھی قریب ہے. آنے والوں کو وہاں پر جماعتیں آئیں گی اور وہاں جتنا بھی کام پورے ملک میں ہوگا, پوری دنیا میں ہوگا, پورے ملک کے, جیسے ابھی ہمارے پورے ملک کے لوگ آئیں گے, اب جب مسجد بن جائے گی تو وہاں آئیں گے اور وہاں سے بات سن کر پوری دنیا میں جائیں گے, اس میں لگانے والوں کو اس کا ثواب ملے گا. اس لیے یہ مسجد کے سلسلے میں اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا لگانے کی ہمت رکھیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد کے لیے پیسہ دیتا ہے, پیسہ لگاتا ہے, اگر پوری مسجد بنا دے تو بھی, اور ایک روایت میں قطع پرندہ کا گھونسلے کے برابر پیسے دے, اور قطع پرندے کے گھونسلے کا علماء نے تفسیر کی ہے, تشریح کی ہے کہ ایک اینٹ کے برابر, ایک اینٹ کے برابر دے تو, ایک اینٹ کے برابر دے تو بھی جنت میں پورا محل بنے, پوری مسجد بنا میں تو بھی, اور ایک اینٹ دے تو بھی. اب ایک اینٹ کتنے کی آتی ہے؟ 7 روپے یا 8 روپے. بہت بہت ابھی بھاؤ بڑھ گیا تو 10 روپے کی, تو بولو کتنے کی اینٹ ہوئی؟ کٹنگ سے بھی کم ہوئی, 12 تو زیادہ تو ہوئے نہیں ہے, کٹنگ سے بھی کم ایک اینٹ آتی ہے. کٹنگ چائے پر جو جاتے ہیں نا, اس سے بھی کم ایک اینٹ آ جاتی ہے. اگر ایک اینٹ کے بھی پیسے, میں اسی ایسا کہہ رہا ہوں کہ آدمی کی جب دینے کی باری آتی ہے تو ہمیشہ دوسرے پر نظر جاتی ہے کہ مالدار لوگ دیں, پیسے والے دیں, اپنی جیب سے 20 روپے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے. میں اسی کہہ رہا ہوں کہ ایک اینٹ یعنی کٹنگ سے بھی کم کے پیسوں میں جنت میں ایک محل بنے گا. اور اس اینٹ پر بیٹھ کر اگر کوئی دین کی بات سن کر تلاوت کی, ذکر کیا, نماز پڑھی, تسبیح پڑھی, اور وہاں سے بات سن کر پوری دنیا میں گئے, اسٹوڈنٹ گئے, مستورات کی بات سنی, بیرون کا جماعتیں گئیں, اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے بات سن کر پوری دنیا میں یہ بات لے کر گئے, تو وہ اینٹ والے 20 روپے لگانے والوں کو بھی ثواب ملے. اور وہاں کیا ملے گا؟ تو کہ وہاں ایک اینٹ لگانے پر جنت میں محل بن جائے گا, 10-20 روپے میں کام مل جائے گا. لیکن یہ تو اس کے لیے 10-20 روپے ہے کہ جس کے اندر دل میں آوے کہ میری ہمت, میں تو 15,000 ہی کماتا ہوں تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں, اور میری حیثیت 1 لاکھ روپے کی دینی ہے تو میرے ہاتھ میں ہے کتنی جنت بنانی. حدیث شریف میں ہے, قرآن میں پہلی بار یہ کہ دنیا کی ابتدائی مسجد سے ہوئی ہے. یہ کون پر کرا ہے؟ گواہی دے رہا ہے, قرآن دے رہا ہے. وَدِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. مکہ جو ہے وہاں سے دنیا کی بنیاد پڑی, وہ مسجد حرام ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جب دنیا ہل جائے گی تب اللہ تعالیٰ ساری مسجدوں کو جمع کر کے جنت میں ریزرو کر دیں گے, تو ہمارے پیسے لگے وہ جنت تک کام آئیں گے. کہاں تک کام آئیں گے؟ جنت تک کام آئیں گے. حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها, کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ جو ہیں وہ مسجدیں ہیں. کیا ہیں؟ اور ہم وہ محبوب جگہ پر مان لگا رہے ہیں, تو بولو اللہ کتنے محبت کریں گے ہم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا, جب جنت کے باغوں سے گزرو تو چل لیا کرو. تو صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کا ہے, دنیا کے گارڈن تو دیکھ رہے کہ جنت کا گارڈن کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المساجد, یہ مسجد اللہ کے گارڈن اور جنت ہے, اس پر ہمارے پیسے لگیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف المسجد عرفہ اللہ, جو اللہ کی مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرے گا. جب ہم وہ اللہ کی محبوب جگہ پر پیسہ لگائیں گے تو اللہ محبت کریں گے. المساجد بیوت اللہ فی الارض, مسجد اللہ کے گھر ہے زمین میں. اور کہاں پیسے لگا رہے ہیں؟ بولو ہم کتنی دعا, بلکہ موت تک اس کو نہیں بھولیں گے جو ہمارا گھر بنا کے جاتا ہے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو ہمارا گھر کے 15-20 لاکھ روپے دے رہے, بولو موت تک کیا کہتے ہیں؟ وہ چچا نے پیسے دیے, بہت شکریہ. یہاں تو اللہ کے گھر کے پیسے دیں گے تو بولو اللہ تعالیٰ, بولو آخرت تک ہماری جنت اور دنیا بھی بنا دیں. ایک اور عجیب بات ہے کہ ایک بڑھیا نے جو پابندی کے ساتھ مسجد کو صاف کرتی تھی, تو اس کا انتقال ہو گیا. تو رات کو انتقال ہوا تو صحابہ نے دفن کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بڑھیا کہاں گئی؟
تو کہا بڑھیا کا انتقال ہو گیا، رات کا وقت تھا، اس وقت وہ چونکہ کھمبے بمبے ہوتے نہیں تھے، تو کہا ہو سکتا ہے کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، منافق وغیرہ سے آپ کو بتایا نہیں، تو کہا آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ پھر خبر پر جا کر جو کچھ پڑھنا تھا پڑھا، پھر کہا انی رأیتھا فی الجنہ لمن کان ترک الخلا من المسجد، کہ میں نے اس کو جنت میں دیکھا ہے اس لیے کہ وہ کوڑا کرکٹ مسجد سے صاف کر دیں۔ جب کوڑا کرکٹ صاف کریں تو وہ جنت بنے، تو اگر مسجد ہی بنا دے تو اللہ جنت ہی بنا دے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، اس لیے ہماری سارے مجمع سے گزارش ہے، اپنے پاس 10 روپے سے اوپر رکھی ہیں، اس لیے کہ پتا چلا کہ اس سے پہلے ماشاءاللہ 11,000 آئے، کتنے آئے تھے، لیکن یہ مجمع مجھے ایسا لگتا ہے 500 سے بھی اوپر کا ہے، اور ہم نے میں آپ کو گناؤں، اگر 20 روپے ایک آدمی لگاؤ میں 20 روپے کتنے ہیں، تو 100 آدمی کے کتنے ہوتے معلوم کتنے ہوتے ہیں، 10 آدمی کے 200، تو 100 آدمی کے کتنے ہوئے 2,000، ٹھیک ہے، اور اگر 50 لگاؤ تو کتنے ہوئے 5,000۔ تو اس کے مطلب یہ ہے کہ میری حیثیت اگر 100 روپے کی ہے، اور اگر میں 100 روپے لگاؤں تو خالی 100 آدمی پر گنتے جاؤں، 100 آدمیوں میں 100 روپے لگاؤ تو 10,000 ہو جائے، کتنا 10,000 ہو جائے، اور 200 ہیں تو 20,000 ہو جائے، 500 ہیں تو 50,000 ہو جائے۔ تو ہم دیکھ لیں اگر میں 100 لگاؤں میں 500 کا مجمع 50,000 ہو جائے گا، اگر میں 50 لگاؤں تو 25,000 ہو جائے گا، اور اگر میں 200 لگاؤں تو کتنے ہو جائیں گے، 1,00,000 روپے ہو جائیں گے۔ خالی کتنے میرے جائیں گے جیب سے 200 روپے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیٹرول بھی اب تو 100 روپے کا ہو گیا ہے، 94-95 کا ہو گیا ہے کہ نہیں، تو اب ہم خالی 100 روپے لگائیں گے، 50,000 اگر 500 کا بننا ہے تو 50,000 ہو جائیں گے، 200 لگائیں گے تو 1,00,000 روپے ہو جائیں گے، اور اگر 50 لگائیں تو 25,000 روپے ہو جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے یہ پورا مجمع طے کریں کہ میں میری حیثیت کے مطابق لگا کر جاؤں گا۔ کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ اگر جیب پہ نہ لا سکا تو میں روم پر جا کر دوست کے پاس ہے یا گوگل پہ ہے تو گوگل پہ کر دیں، اگر گوگل پہ نہیں ہے تو کمرے پر سے لا کر یہاں دے، انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔